سورۃ الفیل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تم نے نہیں دیکھا ہے کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ یہ عام الفیل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے چند سال پہلے 570 عیسوی میں یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ ابراہہ جو ہے وہ یمن کا گورنر تھا، اس نے خانہ کعبہ کو گرانے کے نیت سے وہ آیا تھا مکے میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ روک دیے۔ ایک تو یہ کہ جس ہاتھی پہ وہ آ رہا تھا وہ ہاتھی مکے کی ویسینٹی سے باہر ہی رک گیا، حرم کی حدود سے باہر رک گیا، وہ اندر نہیں آ رہا تھا۔ ظاہر ہے جانور اللہ کی مرضی پہ چلتے ہیں۔ اور ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے وہ پرندوں کے جھنڈ بھیجے تھے جن کے منہ میں جو ہے وہ کنکریاں تھیں، اور کنکریاں زہر سے بھری ہوئی تھیں۔ وہ کہتے ہیں جس چیز پر لگتی تھی وہ چیز وہیں کی وہیں بھس ہو جاتی تھی، یعنی پگھلنا شروع ہو جاتی تھی۔ سم کیمیکل واز آن دیٹ، کہ ایسا کہا جاتا ہے کہ جس چیز پر ٹچ ہوتی تھی نا وہ پگھلنے لگ جاتی تھی چیز وہاں سے۔ اور کہتے ہیں ابراہہ پر بھی وہ لگی تھی، اور وہ بالکل ایک یعنی پگھلتا پگھلتا بہت ہی چھوٹا سا رہ کے تو وہ جو ہے رہ گیا تھا۔ تم نے نہیں یہ سورہ فیل جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ عبد المطلب کو جب پتہ چلا کہ ابراہہ آ رہا ہے اور بڑے بڑے ہاتھیوں کو لے کر آ رہا ہے، تو ان لوگوں نے سے کہا کہ تم اپنے کعبے کو بچانے کے لیے کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا سب اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ، تم اپنے اپنے گھر کو بچاؤ، اللہ اپنے گھر کو بچائے گا۔ یہ تھا ان کا ایمان، سبحان اللہ اس وقت میں۔ اور ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ اپنے گھر کو بھی بچائے گا، اللہ اپنے دین کو بھی بچائے گا، اللہ اپنے ماننے والوں کو بھی بچائے گا۔ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر اکارت نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے جو ان کے اوپر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا۔ سورۃ القریش، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، چونکہ قریش مانوس ہوئے یعنی جاڑے اور گرمی کے سفروں سے مانوس۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت جو ہے قریش کو یاد کرا رہے ہیں۔ پورا عرب جو ہے یہ جنگ و جدل سے بھرا ہوا تھا، قافلے لوٹے جاتے تھے، لوگوں کو تنگ کیا جاتا تھا، لوگوں کے سامان لوٹے جاتے تھے، لوگوں کی عزتوں کا کوئی پتہ نہیں تھا، جانیں قتل کر دیا جاتا تھا۔ پورا عرب جو ہے وہ اسی طرح ڈاکہ زنی کی زد میں تھا، لیکن قریش اس سے جو ہے وہ فارغ تھے، ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا کیونکہ وہ حرم کے متولی تھے۔ پورے عرب میں بنا دی تھی کہ قریش کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، صرف اس لیے کہ یہ خانہ کعبہ کے متولی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو ان کا احسان یاد کرا رہے ہیں کہ تمہارے قافلے جو ہیں وہ سردیوں اور گرمیوں میں یمن اور شام جایا کرتے تھے، اور اللہ نے تمہیں یہ امن دیا ہوا تھا، تو تم اب کیا کرو؟ اب اللہ نے اگر اپنا نبی بھیجا تو تم کیا کرو؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تم اپنے رب کی عبادت کرو، اس گھر کے رب کی جس نے اس گھر کی وجہ سے تمہیں یہ عزت اور امن دیا ہے۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور وہ رب ہے تمہارا جس نے تمہیں بھوک میں کھلایا اور امن میں خوف دیا۔ اور یقین کریں کہ اس سورت کی تفسیر میں ہم کینیڈا والے بہت بری طرح آتے ہیں۔ ہم ہیں وہ لوگ اس وقت پوری دنیا میں شاید فیو آف دا کنٹریز اینڈ ٹاؤنز جو امن میں، ورنہ اس وقت پوری دنیا کے مسلمان بڑی سخت تکلیف میں۔ آپ سوچیں تو صحیح کہ آپ نے کیا کام کیا تھا۔ آپ نے اللہ کو ایک لیٹر لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کینیڈا میں رکھنا اور ایسی سرزمین پہ رکھنا جہاں امن ہو اور خوف نہ ہو، اور پوری دنیا جو ہے مسلمان، چاہے وہ فلسطین میں ہو یا وہ چچنیا میں ہو یا جو غیر چائنا میں ہو یا کشمیر میں ہو یا کہیں، آپ یو جسٹ نیم اٹ، مسلمان کس بری طرح پس رہے ہیں اور تکلیفوں میں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں کینیڈا میں مسیساگا میں لا کر کس قدر امن سے، محبت سے، پیس سے، کھانے کی فراوانی ہے، ٹھنڈے گرم پانی، یہ ٹھنڈا کھولا وہ گرم کھولا، کاؤچز ہیں ہمارے زبردست، نرم گرم بستر ہیں ہمارے۔ کیوں؟ تھنک اباؤٹ اٹ، کیوں اللہ نے آپ کو ایسے رکھا ہو؟ ایک تو نمبر 1 بات یہ کہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا اور یہ مہلت دی ہے کہ ہم شکر گزار بنیں۔ نمبر 2، اللہ کے دین کو پھیلائیں۔ یہاں پر ہم میں سے جو حجاب نہیں لیتے، حجاب لے لیں اس سے پہلے کہ حجاب پر پابندی لگ جائے۔ ہم میں سے جو بایا نہیں پہنتے، اپنے آپ کو کور نہیں کرتے، جو داڑیاں نہیں رکھتے، جو دین پہ نہیں چلتے، جو انسٹیٹیوٹ نہیں جاتے، جو مسجدیں نہیں جاتے، اس سے پہلے کہ چائنا کے مسلمانوں کی طرح ہمیں بھی لائنوں میں کھڑے کر کے گولیاں ماری جائیں، یہ سب کر لیں آپ، اور کوئی پتہ نہیں ایسا ہو جائے۔ تھنک اباؤٹ اٹ کہ ہم لوگوں کو اللہ نے یہ کیوں رکھا ہوا، اور یہ مہلت کتنی جلدی ہم سے لے لی جائے گی۔ اور نمبر 3 یہ کہ اس لیے کہ تم کیا کرو؟ تم شکر گزار بندے بنو اللہ کے، اللہ کا شکر ادا کرو اور اس کے دین کو پھیلاؤ، اور اس امن کا فائدہ اٹھاؤ اللہ کے لیے، اور ڈرتے رہو کہ کب تم سے یہ جو ہے یہ نعمت جو ہے چھین لی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو کیا کرو؟ فَلْيَعْبُدُوا، عبادت کرو اپنے اس رب کی جس کے نام کی وجہ سے، جس نے تمہیں اپنی کرم اور مہربانی سے یہاں پہ لا کے رکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الماعون۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ۔ تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے، کہ کیا پتا وہ ہم ہی ہوں؟ ہم کہتے تو ہیں ہم آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن کیا ہم جھٹلاتے ہیں؟ دیکھ لیتے ہیں۔ وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا دینے پر نہیں اکساتا۔ تھوڑا سا دے کے ہم رک جاتے ہیں، اور اتنا تو دے دیا، آپ لوگ بار بار ہی مانگتے رہتے ہیں۔ کتنی دفعہ اور دیں ہم؟
اور جن کو اللہ چاہتا تو خود ہی کھلا دیتا نا. ہم لوگوں کی کوئی ذمہ داری تو نہیں ہے کہ ہمارے کو سپورٹ کرتے رہیں، یہاں بھی جائیں اور وہاں بھی جائیں. پھر تباہی اور نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. سبحان اللہ. ایک تو اس کی تفسیر جو ہے وہ دل کی تسلی کے لیے یہی ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتے، ظاہر مسلمان ہو کر مصلی ہونا، نماز پڑھنا ہم پر فرض ہے، تو جو نماز نہیں پڑھتے. لیکن دوسری تفسیر جو ہے یقین کریں وہ دل ہلا دینے والی ہے کہ جو اپنی نماز پڑھتے ہیں اور اس نماز میں غافل ہوتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں اور غافل ہوتے ہیں، انہیں نہیں پتہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں جب یہ نماز کے لیے بلایا جاتا ہے ان کو تو آتے ہیں کسمساتے ہوئے اور اللہ کو بہت ہی کم یاد کرتے ہیں. یقین کریں سلام پھیرنے کے بعد خیال آتا ہے کہ اللہ کو تو یاد ہی نہیں کیا. ساری دنیا یاد کر لی، اللہ کو یاد نہیں کیا. جو اپنی نمازوں سے، تو کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کچھ نمازیں پڑھنے والوں کے منہ پہ مار دی جائیں گی قیامت والے دن. اپنی نمازوں میں ہمیں خشوع پیدا کرنا چاہیے. اللہ ہماری نمازوں میں خشوع دے دے. واقعی ہماری نمازیں اس قابل نہیں ہیں کہ ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہیں اس نماز کے بعد. الذین هم یراؤون، وہ جو کیا کرتے ہیں؟ ریاکاری کرتے ہیں. ساری نیکیاں لوگوں کو دکھانے کے لیے. ویمنعون الماعون، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی دینے سے گریز کرتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں دل ان کے تنگ ہوتے ہیں. سورۃ الکافرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوثر آ گئی الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر. سبحان اللہ. جو عرب تھے ان کو بڑا، خاص طور پہ قریش جو تھے، ان کو بڑا شوق تھا شاعری کا. اور وہاں پہ ہر سال حج کے زمانے میں لوگ آتے تھے پوری دنیا سے، بڑے بڑے شعراء آتے تھے اور ان میں سے جو شاعری کا مقابلہ ہوتا تھا اور ان کی جو سب سے بہترین شاعری ہوتی تھی نا اس کو لے کر وہ خانہ کعبہ کے دروازے پہ لٹکاتے تھے. پورا سال وہ وہیں پہ جو دیں گے نا ونر ٹیکس آل، وہ سارا سال وہیں پہ لگا رہتا تھا. ان کا جو بھی نظم یا غزل یا جو بھی ہوتی تھی وہاں پہ لگا رہتا تھا. جب سورہ کوثر نازل ہوئی، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کو معلوم ہے کہ 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے عطا کیے تھے، اور وہ تینوں ہی جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی فوت ہو گئے تھے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب کم عمری میں فوت ہو گئے تھے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد ان کی زندگی میں ہی فوت ہو گئی تھی سوائے ایک بیٹی فاطمہ کے، اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے 6 مہینے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا. تو جب ان کے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی جس کا نام تھا قاسم یا عبداللہ، ان دونوں میں سے جب اس کی، اور یہ دونوں میں سے کوئی بھی نہیں بچا تھا، تو لوگوں نے جو ہے وہ باتیں بنانا شروع کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ دیکھو اس کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے اور اس کا کوئی نام دنیا میں باقی نہیں رہے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی، اور یہ صورت جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوشخبری بھی ہے. ان کی شان میں ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قصیدہ بھی ہے، آپ سمجھ لیں، اور ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جو یعنی پروفیسی دی ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی آپ یاد بھی رکھیے گا کہ ان کی نبی، ان کی امت ہونے کی حیثیت سے یہ خوشخبریاں ہمارے لیے بھی ہیں، اور جو حکم ان کو دیے گئے وہ حکم ہمارے لیے بھی. تو کیا انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا. اور کوثر کے جو ہے وہ 2 ترجمے ہیں. کوثر ایک تو یہ کہ حوض کوثر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا قیامت والے دن، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا صبر کرتے رہنا. انصار کو کہا تھا صبر کرتے رہنا یہاں تک کہ تم مجھ سے کوثر پہ آ کے ملو. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں کوثر پہ تمہارا انتظار کروں گا. امیجن دیٹ. اللہم صلی علی محمد. میں کوثر پہ تمہارا انتظار کروں گا، اور جب میری امت کے لوگ آئیں گے تو میں انہیں ان کے چہروں کی روشنی سے پہچان لوں گا جو وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں. تو وہ کوثر کا جو حوض ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھ سے پانی پلائیں گے. اور کہتے ہیں اس حوض سے جو ایک بار پانی پی لے گا پھر کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی. تو ایک تو وہ کوثر، اور دوسرا جو اس کا کیا گیا ترجمہ وہ یہ کہ ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا کی، بے انتہا خیر عطا کی جس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. جو کچھ دنیا میں خیر ہے وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی، ان کے دین کو عطا کی، ان کی امت کو عطا کر دی. تو اب اس کے بدلے میں کیا کرو تم؟ فصلی لربک وانحر، تو بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہوگا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی جو کتنی منتوں مرادوں کے بعد دنیا میں آئی. آپ کو معلوم ہے جس کی خبر حضرت ابراہیم نے دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے کے گئے، حضرت موسیٰ ان کا ذکر کرتے رہے، تمام انبیاء نے رسول اللہ علیہ وسلم کی آنے کی بشارت دی. مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا. اور یہ نبی اللہ نے ہمیں دیا. الحمدللہ. اللہم صلی علی محمد. سورۃ الکافرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہہ دو اے کافروں میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو، نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں. تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے. سبحان اللہ. یہ جو
کفار مکہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ساری نیگوسیشن کرتے تھے کہ کچھ آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو بینڈ کریں، تھوڑا سا ہم اپنے آپ کو بینڈ کریں، ایک سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں، ایک سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی کہ لکم دینکم ولی دین، سب کے لیے اپنا اپنا دین ہے، آخر میں جا کے سب کا حساب ہو جائے گا کہ کون سچ پہ تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ النصر. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. جب اللہ کی مدد آ گئی اور ہم نے تمہیں فتح دے دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ بالکل آخری صورت ہے جو قرآن کی نازل ہوئی تھی. یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے صرف 3 مہینے قبل جو ہے نازل ہوئی تھی، صرف 3 مہینے پہلے جو ہے صورت نازل ہوئی تھی. اور اس کے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں کہ وہ خوشخبری جو ہم نے تمہیں دی تھی کہ لوگ کیسے جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہوں گے، وہ پوری ہو گئی. اور پوری عرب سے جو ہیں وہ لوگ گروپس اور ٹروپس میں آ رہے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے. تو اس خوشخبری یعنی اس نعمت پر جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اس پہ کیا کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا گیا ہے؟ کیا کرو تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت کی دعا مانگو، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. یہی ہمیں بھی سکھایا گیا ہے کہ جب کوئی خوشخبری ملے، جب کوئی بلیسنگ ملے، جب کوئی نعمت ملے تو کیا کرو؟ تسبیح کرو اللہ کی اور اللہ کا شکر ادا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ جب فتح مکہ کے لیے وہ داخل ہوئے اتنی بڑی بلیسنگ اور اتنی بڑی فتح کے بعد، تو ان کا سر یوں جھکا ہوا تھا کہ کہتے ہیں اونٹ کی کوہان سے جو ہے ان کا سر ٹکرا رہا. اور ہمیں جب کوئی خوشی ملتی ہے، کوئی فتح ملتی ہے، کوئی خوشخبری ملتی ہے تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں لیٹس ہیو اے پارٹی فرسٹ، لوگوں کو بتائیں ذرا کہ الحمدللہ ہم نے کیا اچیو کر لیا. اور یہ نہیں دیکھتے کہ ہر کامیابی اللہ کی طرف سے آتی ہے. اسی لیے تو پھر وہ کتنی کو تھوڑی ہوتی ہیں وہ کامیابیاں، اور کیا ان کا حشر ہوتا ہے. سورۃ اللہب، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب. ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور نامراد ہو گیا وہ. اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کسی کام نہ آیا. ضرور وہ شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا، اس کے ساتھ اس کی جورو بھی، اس کی بیوی بھی لگائی بجائی کرنے والی، اور اس کی گردن میں موج کی رسی ہوگی. ابو لہب جو ہے سبحان اللہ، کسی کا نام لے کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں اس طرح کی وعید کسی کو نہیں دی جس طرح ابو لہب کو دی. اور اس کی ریزن جو ہے وہ بالکل واضح ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کے اوپر، یعنی پہلے بھی ابو لہب ہی تو تھا، جب رسول اللہ صلی علیہ وسلم کو حکم آیا تھا کہ صرف اپنے قریبی رشتہ داروں کو انوائٹ کرو، دین کی دعوت دو، تب بھی اسی نے منع کیا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو تم نئی باتیں لے کر آئے ان کو چھوڑ دو، ایسا نہ ہو کہ پورا عرب ہی ہمارا دشمن ہو جائے. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آیا کہ آپ کھلی تبلیغ کرو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کے پہاڑ پر جب چڑھے ہیں اور انہوں نے لوگوں کو کہا کہ اے لوگوں تم مجھے کیسا جانتے ہو، تو سب نے کہا ہم آپ کو سچا جانتے ہیں، صادق اور امین جانتے ہیں. رسول اللہ نے کہا اچھا اگر میں بتاؤں کہ پیچھے ایک فوج کھڑی ہے تم پہ حملہ کرنے لگی تو مانو گے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم آپ کی ہر بات مانتے ہیں کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا پھر میں تم لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، آخرت ہے، ایک قیامت ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ واحد ہے، سارے معبود جھوٹے ہیں. اس پر لوگوں میں خاموشی چھا گئی. There was a pin drop silence and they were just about to say لبیک کہ ہاں آپ صادق اور امین ہیں، ہم آپ کی بات مانتے ہیں. کہ ابو لہب اٹھا اور اس نے کہا کہ ہاتھ ٹوٹ جائیں تمہارے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم نے اس کام کے لیے ہمیں بلایا تھا، ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑتے. اس نے ایسا کہنا تھا تو آپ سوچیں سارے اس کے پیچھے لگے. He was the first one who denied. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نام لے کر اس کو جو ہے وہ ایسا قرآن میں اس کا ذکر کیا. اور ساتھ ہی اس کی بیوی جو ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی، اس کے اوپر ایک ہار تھا، کہتی تھی میں یہ بھی بیچ کے جو ہے اس سے بھی محمد کا جو ہے وہ برا حال کروں گی. سبحان اللہ. لیکن اس کے علاوہ بھی جب تک جو مصدق حالی کے شروع میں ایک شعر تھا، میں نے آپ سے پوچھا تھا آپ لوگوں کو سمجھ آئی اور آپ نے کہا تھا نہیں آئی، تو میں نے کہا تھا اچھا میں سمجھاؤں گی آپ کو کل، تو سمجھ لیں کہ وہ کل آ جائیے. تو شعر یوں تھا کہ پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے. یعنی کہ آج اسلام جو ہے وہ اس بری حالت میں ہے کہ لوگ ہمیں یہ تانے دیتے ہیں کہ تم لوگ کبھی بھی کچھ نہیں تھے. لوگ کہتے ہیں اسلام نے، مسلمانوں نے زندگی میں کبھی کچھ کیا ہی نہیں، کچھ اچیو ہی نہیں کیا، اور نہ وہ کبھی کچھ کر سکتے ہیں. اور اگلا ان کا شعر کیا ہے؟ مانے نہ کبھی مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے. جب دریا چڑھتا ہے نا تو اتنا اوپر چڑھ جاتا ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. اور یہ ہوتا ہے مد و جزر کہ آپ کبھی سوچ نہیں سکتے کہ دریا دوبارہ چڑھے گا، لیکن واللہ اللہ کی قسم یہ دین دوبارہ غالب آئے گا. آج جو ہماری حالت ہے، لوگ ہم پہ ہنستے ہیں، ہمیں ٹیررسٹ کہتے ہیں، ہمیں پینڈو جاہل کہتے ہیں، اور ہمیں کہتے ہیں یہ بہت ہی آرتھوڈاکس، اور کہاں سے یہ آ گئی ہیں جابوں والیاں. یہی دین ہے جو ایک دن پھر دنیا میں ترقی کرے گا، اور ہم ہی دنیا کو خیر دکھائیں گے جیسے کہ ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آخری 3 صورتیں ہم کرنے لگے ان شاء اللہ تعالیٰ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الاخلاص. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت ہی جامع، بہت ہی
مگر کمپریہنسو اور پروفاؤنڈ تعارف ہے کہ اللہ کون ہے. اللہ تعالیٰ نے صرف 4 آیتوں میں اپنا تعارف کرا دیا کہ اللہ کون ہے, اللہ ایک ہے. سب کو معلوم ہے احد اور واحد میں کیا فرق ہوتا ہے. واحد جو ہوتا ہے اس کے بعد اثنین بھی ہوتا ہے, دوسرا بھی ہو سکتا ہے. احد کا مطلب ہوتا ہے ایک واحد جس کا دوسرا کوئی نہ ہو, اس لیے احد اور واحد میں فرق ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, ہم اللہ کی تعریف یہی کریں کہ اللہ تو یکتا ہے, تیرے جیسا کوئی نہیں, تو واحد ہے, تیرا کوئی ثانی نہیں, نہ تیرے بعد کوئی ہے, نہ تجھ سے پہلے کوئی ہے, نہ تیرے آگے کوئی ہے, نہ تیرے پیچھے کوئی. تو سب ظاہروں سے ظاہر ہے, تو سب باطنوں سے باطن, تو ہی ہے سب کو بنانے والا, تو ہی ہے سب کو مارنے والا, اور تو ہی سب کو زندہ اٹھانے والا. اللہ الصمد, صمد کہتے ہیں وہ جس کو کسی کی پرواہ نہ ہو, بے نیاز کوئی اس کے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تم سارے کے سارے جو بہترین مسلمان اور مومن دل والے بن جاؤ, انسان اور جن, اور میری اطاعت شروع کر دو اور میری باتیں شروع کر دو, تو میری حکومت میرے خزانوں میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور اگر تم سب کے سب نہایت ہی نافرمان اور شکی ہو جاؤ, جن اور انسان, تو میرے خزانوں میں, میری ملکیت میں کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا. وہ آپ سے آپ محمود ہے, وہ اللہ ہے جو بڑا ہو کر ہی رہتا ہے, کوئی سے بڑا مانے نہ مانے. لم یلد ولم یولد, سبحان اللہ, نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے. اولاد اس کو چاہیے ہوتی ہے جس کو کوئی مجبوری, محتاجی, ضرورت ہو. جو سب کو بنانے والا, سب کو پالنے والا, اسے کسی کی کیا پرواہ ہے, کسی کی کیا محتاجی ہے. ولم یکن لہ کفوا, اور کوئی کفوا احد, اور کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہے. سورۃ الفلق, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. معوذتین ان دونوں صورتوں کو کہتے ہیں, یہ حفاظت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتاری ہیں. اینڈ اٹ از ویری ویری profound and also very logical and food for thought کہ شروع ہوتا ہے قرآن سورۃ فاتحہ سے اور ختم ہوتا ہے ان دونوں صورتوں کے اوپر. یعنی آپ نے جو قرآن شروع کیا اور آپ نے کیا مانگا اللہ سے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا, تو سیدھے راستے پہ چلانے کے لیے آپ کو جو پرابلمز اور تکلیفیں آئیں گی ان سے بچانے کے لیے دونوں صورتیں نازل کی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ, اور یہ اینڈ میں آتی ہیں. لیکن ان کا بڑا گہرا ربط جو ہے سورہ فاتحہ کے ساتھ ہی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, کہو مانگو مجھ سے, کیا قل اعوذ بے, مجھے پناہ دے کے, کیا رب جو فلک کا رب ہے, میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی, پھاڑنے والے جو صبح نکال کے لاتا ہے. من شر ما خلق, ہر ایک جو بھی تو نے مخلوق پیدا کی ہے اس کے شر سے اللہ ہمیں پناہ دے دے. ومن شر غاسق اذا وقب, اور جب رات جب چھا جاتی ہے, اور آپ کو معلوم ہے کہ سارے کیڑے مکوڑے, ایون بلائیں بھی کہا جاتا ہے راتوں کو اترتی ہیں. آپ کو معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کوئی برتن جو ہے وہ سیدھا نہ چھوڑا کرو, کہ بلائیں راتوں کو اترتی ہیں. کوئی کھانا بغیر ڈھکے نہ رکھا کریں, پانی بغیر ڈھکے اگر یوز رہ جائے تو نہ یوز کیا کریں, برتن اگر سیدھا پڑا ہو تو اس کو الٹا کر دیا کریں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو بلائیں اترتی ہیں اور آپ کو نہیں ہوتا کہ آپ کی کس برتن میں کون سی بلا یا کس کھانے میں چلی جائے. اس کے علاوہ چور ڈاکو زیادہ راتوں کو نکلتے ہیں, شیطان زیادہ راتوں کو نکلتے ہیں. تو جب رات چھا جاتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ پناہ مانگو, اے اللہ ہمیں رات کے شر سے پناہ دے دے جب وہ چھا جائے. اور ومن شر النفاثات فی العقد, اور گروہوں پہ پھونکنے والوں کی شر سے, کہ جو جادو ٹونے کرتے ہیں اور سمجھ لیں کہ جو نظر لگاتے ہیں, جو آپ کے لیے برا برا سوچتے ہیں. اور پھر من شر حاسد اذا حسد, اور حسد کرنے والے کے حسد سے جب وہ حسد کرنے لگے. اور یاد رکھیں کہ یہ جو آیت ہے ومن شر حاسد اذا حسد, یہ اس کے لیے بھی ہے کہ اللہ مجھے اس بندے کے شر سے بچا جو مجھ سے حسد کرتا ہے, اور آپ کے لیے بھی ہے کہ جب میں آپ کسی اور سے حسد کرنے لگے, بیکاز اٹ کلز بوتھ ویز. سبحان اللہ, حسد ایک ایسی چیز ہے which kills both ways. حسد کرنے والے کو بھی تباہ کر دیتی ہے, اور حسد جس سے کیا جاتا ہے, حاسد اور محسود دونوں ہی تباہ ہوتے ہیں. کیونکہ جو حسد کرتا ہے نا, وہ تو آپ سمجھے کہ کڑ کڑ کے ہی مر جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد جو ہے نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اور محسود جس سے حسد کیا جاتا ہے, ایک تو فزیکلی لوگ اس کے بارے میں برا سوچتے ہیں یا اس کے لیے کچھ برا کرتے ہیں, پلاننگ کرتے ہیں, اور کچھ نہیں تو جادو ٹونا کراتے ہیں. اگر کچھ بھی نہ کرے نا تو کوئی آپ سے مسلسل اگر حسد ہی کرے نا تو ایک ایسی نیگیٹو انرجی نکلتی ہے جس سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. اس لیے یہ سورت ضرور دن میں کم از کم بھی 3-4 مرتبہ, آپ کو پتا ہے صبح شام کی دعاؤں میں یہ سورت موجود ہے, صبح بھی پڑھا کرے, شام کو بھی پڑھا کرے, 3 دفعہ پڑھا کرے, نہیں تو 1 دفعہ ضرور پڑھا کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الناس. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی, لوگوں کے مالک کی, لوگوں کے الہ کی, یعنی اے ہمارے رب ہم پناہ مانگتے ہیں تیری کہ تو ہمارا رب ہے اور تو ہمارا مالک بھی ہے اور تمہارا الہ بھی ہے. ومن شر الوسواس الخناس, کہ تو ہمیں پناہ دے دے, تو ہمیں بچا لے کس چیز سے,
اس کے شر سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے وہ کون ہے؟ وہ شیطان، جن ہوتے ہیں جو آپ کے دلوں میں بری بری باتیں ڈالتے ہیں. وہ کیا ہیں؟ گناہوں کی طرف رغبت دلاتے ہیں، گناہوں کو مزین کر کے دکھاتے ہیں، یہ کر لو وہ کر لو، اس سے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، اس سے کیا فرق پڑ جائے گا، یہ کون، اللہ تو بڑے رحمان رحیم ہے. نمبر 2، وسوسے ویسے بھی ڈالتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، پتہ نہیں بچے گھر نکلے رات کو آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، پتہ نہیں پاکستان میں سب خیریت ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے. اس کے علاوہ لوگوں کے بارے میں وسوسے جھوٹے، وہ ایسا کر رہی تھی تو پتہ نہیں میرے بارے میں کچھ کہہ رہی ہوگی، اس نے ابھی تک فون نہیں کیا. یہ سب وسوسے جو ہیں ہمارے دل میں آتے ہیں. ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کے شر سے ہمیں پناہ دے دے. ہم پناہ مانگتے ہیں شیطان کے شر سے، بلکہ ہم اس بات سے بھی پناہ مانگتے ہیں کہ وہ ہمارے قریب بھی آئے. الذی یوسوس فی صدور الناس، کہ وہ جو لوگوں کے سینوں کے اندر، لوگوں کے دلوں کے اندر جو ہے وہ وسوسے ڈالتا ہے. اور وہ کون ہوتے ہیں؟ من الجنۃ والناس، وہ جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. جنوں میں سے تو چلے شیطان ہوتے ہیں، وہ جو شیطان جن ہوتے ہیں وہ ڈالتے ہیں. انسانوں میں سے وہ لوگ جو آپ کو نیکی کے راستے سے ہٹاتے ہیں، جو آپ کو نیکی کے راستے سے روکتے ہیں، جو آپ کے بارے میں آپ کے دل میں عجیب عجیب شک و شبہات ڈالتے ہیں، وہ چاہے دین کے بارے میں وسوسے ہوں یا دنیا کے بارے میں وسوسے ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے پناہ دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچا کے رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے ہماری حفاظت کرے انشاءاللہ تعالیٰ العظیم. الحمدللہ 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 ثم الحمدللہ الحمدللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم آنس وحشتنا فی قبرنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین. اے اللہ، اس تلاوت کو جو ہم نے اس قرآن کی ہے، اس کے پڑھنے پڑھانے کو، اس کے سیکھنے سکھانے کو، اس کے ایک دوسرے کو بتانے کو، اس پہ ڈسکشن کرنے کو، اے اللہ اس کو بنا دے ہمارے لیے ہماری قبر میں ہماری ویرانی کا ساتھی. اور اے اللہ اس قرآن عظیم کی برکت سے ہم پر رحم فرما دے اور اس کو ہمارے لیے رہنما، روشنی اور ہدایت بنا دے. اور اے اللہ تو ہمیں سب سے زیادہ اپنے آپ کو یاد کرنے والا بنا دے، اور اس قرآن میں سے جو کچھ ہم بھول گئے ہیں ہمیں یاد کرا دے، اور جو کچھ ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں وہ ہم سے معاف کر دے. اور یا اللہ جو کچھ تو ہمیں سکھانا چاہتا ہے ہمیں سکھا دے، اور جو کچھ ہم نے اس کی غلط، ہم نے کوئی ٹرانسلیشن کی ہو، ہم نے اس کی غلط تفسیر کی ہو، ہم نے کوئی غلط حدیث سنائی ہو، یا اللہ تو سب کو معاف کر دے. یا اللہ جہاں جہاں جس آیت کا حق ہم ادا نہ کر سکے اس کو معاف کر دے. یا اللہ جس صورت کا حق ہم ادا نہ کر سکے یا اللہ تو معاف کر دے. یا اللہ وقت تھوڑا تھا اور بہت ہی کم وقت تھا اور ہمیں بہت کچھ پڑھنا تھا، یا اللہ ہم واقعی تیرے اس کلام کا حق ادا نہ کر سکے، یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے. یا اللہ اور تو ہمیں توفیق دے کہ ہم اس قرآن کو کبھی نہ چھوڑیں، مرتے دم تک یہ قرآن ہمارے ساتھ جائے اور ہماری زبانوں پہ اسی کی تلاوت ہو. یا اللہ اور اس کی تلاوت ہم دن میں بھی کریں اور رات میں بھی کریں اور صبح میں بھی کریں اور شام میں بھی کریں، جب ہم اکیلے ہوں تب بھی کریں، جب ہم سب کے ساتھ ہوں تب بھی کریں، جب ہم اپنے گھر میں ہوں تب بھی کریں، ہم اپنی گاڑیوں میں اس کو سنیں اور لگائیں اور پڑھتے رہیں، ہم اپنے دوستوں میں اس کا ذکر کریں. یا اللہ اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنا دے. یا اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے ہماری قبر کا ساتھی بنا دے. یا اللہ یہ قرآن ہمارے لیے ہمارا شافع بن جائے، ہماری شفاعت کرائے قیامت والے دن. یا اللہ تو جانتا ہے ہم کسی اور مقصد کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے، کسی اور مقصد کے لیے، تو جانتا ہے یا ربی. کوئی ہم مزے کرنے اور گپے مارنے، کوئی کھانے پینے کسی کے لیے نہیں آئے، صرف تیرے لیے آئے. یا اللہ صرف تیرے لیے آئے. یا اللہ تو قبول کر لے، تو قبول کر لے. یا اللہ جو آتے رہے مسلسل ان کا قبول کر لے، جو کبھی کبھی آئے ان کو بھی قبول کر لے. یا اللہ جنہوں نے آن لائن سنا ان کو بھی قبول کر لے. یا اللہ جو سننا چاہتے تھے نہ سن سکے، یا اللہ تو ان کو بھی قبول کر لے. یا اللہ یا اللہ تو سب سے بڑا، یا اللہ تو سب سے پہلے، یا اللہ تو بہت ہی غفار، یا اللہ تو بہت ہی رحیم ہے، یا اللہ تو سب سے عظیم ہے. یا اللہ یا اللہ سب اچھے نام تیرے ہی ہیں. یا اللہ سب کچھ تجھے ہی، سب اچھی چیزیں صرف تجھے ہی سجتی ہیں. یا اللہ تو ہی ساری دنیا کا پالنے والا ہے. یا اللہ اللہم انی اسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا ورزقا حلالا طیبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة ونجاة من النار برحمتك یا عزیز یا غفار. اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری
इलैका वलजात ज़हरी इलैका रग़बतन व रहबतन इलैका ला मलजा वला मंजा मिन्ना इला इलैका आमन्तु बिकिताबिकल्लज़ी अंज़लता व नबिय्यिकल्लज़ी अरसलता ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। या अल्लाह या रहमान या रब हमारे इल्म में इजाफ़ा कर दे या अल्लाह। या अल्लाह हमें इल्म सिखा दे जो तू हमें सिखाना चाहता है। या अल्लाह मुसलमानों की मीरास ही इल्म है या अल्लाह। तूने अपना दीन भेजा ही, तूने अपना कुरान भेजा ही इक़रा के साथ या अल्लाह। तूने अपनी नबी को दुआ सिखाई रब्बी ज़िदनी इल्मा। या अल्लाह हमें इल्म हासिल करने वाला बना दे या अल्लाह। हमें दीन की सारी बातें सिखा दे या अल्लाह। या अल्लाह हम फ़कीर हैं, हम मोहताज हैं तेरी उस हर नेमत के लिए जो तू हमारी तरफ भेज दे या अल्लाह। तू कहता है तुम सब भूखे हो जब को मैं ना खिलाऊं, तुम सब प्यासे हो जब तक मैं ना पिलाऊं, तुम सब बरहना हो जब तक मैं ना पहनाऊं। या अल्लाह हम सब तेरे मोहताज हैं रब्बी। या अल्लाह तू जानता है हम किसी काबिल नहीं, हम कितने कमज़ोर हैं या अल्लाह, हम कितने कमज़ोर हैं या अल्लाह। जो हमारे पास ताकत है सब तेरी दी हुई है, जो तौफीक है सब तेरी दी हुई है। ये आना जाना चलना फिरना बोलना या अल्लाह, सीखना सिखाना ये सब तेरी तौफीक है रब्बी। इन्ना लिमा अंज़लता इलैना मिन खैरिन फ़कीर इलैना मिन खैरिन फ़कीर। या अल्लाह हम फ़कीर हैं तेरी हर खैर के लिए जो तू हमारे पे नाजिल कर दे। या अल्लाह हम पनाह मांगते हैं शैतान मरदूद से और इस बात से भी कि वो हमारे करीब आएँ। या अल्लाह हमारी औलाद को नमाज़ों का पाबंद बना दे। या अल्लाह हमारे माँ बाप को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह तमाम मोमिन मुसलमानों को माफ़ फरमा दे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। या अल्लाह हम दुनिया की तमाम भलाइयाँ और आखिरत की तमाम भलाइयाँ तुझसे मांगते हैं और या अल्लाह हमें आखिरत के अजाब से बचा ले। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। या अल्लाह हमारे दिलों को टेढ़ा न करना। अगर तूने हमें कुरान से जोड़ दिया, अगर तूने हमारे दिल में कुरान उतार दिया तो या अल्लाह हमें कुरान से कभी दूर न करना। या अल्लाह हमें अपने चुने हुए बंदों में शामिल कर ले या अल्लाह। या अल्लाह हमारे पे रहम फरमा दे या अल्लाह। हमने अपनी जानों पे बहुत जुल्म कर लिए। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। या अल्लाह हमने अपने नफ्सों पे बहुत जुल्म कर लिए या अल्लाह। या अल्लाह हमने आसमान तक भर दिया गुनाहों को अपनी ज़मीन से या अल्लाह। हमारी ज़मीन आसमानों तक भर गई है गुनाहों से या अल्लाह। तूने माफ़ ना किया तो हम कहाँ जाएंगे या अल्लाह। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे या अल्लाह। हमारे छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ कर दे या अल्लाह। खुले छुपे गुनाहों को माफ़ कर दे या अल्लाह। हम बड़े गुनहगार हैं या अल्लाह। हम इकरार करते हैं या अल्लाह। हम कहाँ भाग रहे हैं या अल्लाह। या अल्लाह हम कब कहते हैं हमने गुनाह नहीं किए या अल्लाह। हम तो मानते हैं या अल्लाह। कोई अपनी गलती मान ले तो तू माफ़ कर देता है या अल्लाह। तू माफ़ कर दे या अल्लाह। तू माफ़ कर दे या अल्लाह। बच्चा भी जब अपनी गलती मानता है हम कहते हैं बेटा मान जाओगे तो माफ़ कर दूंगी या अल्लाह। कहते हैं सच बोलोगे तो माफ़ कर दूंगी, अगर तुम इकरार करोगे तो माफ़ कर दूंगी या अल्लाह। हम तो मानते हैं या अल्लाह। हम तो मानते हैं या अल्लाह। हम बहुत गुनहगार हैं या अल्लाह। हमने कब कहा बहुत नहीं है या अल्लाह। हम तो गुनाहों से लुटे हुए या अल्लाह। या अल्लाह सर से पाँव तक गुनाहों में धंसे हुए या अल्लाह। सारी दुनिया हमारे गुनाहों की गवाह है या अल्लाह। माफ़ कर दे रब्बी, माफ़ कर दे रब्बी, माफ़ कर दे रब्बी। इस कुरान की रहमत और बरकत से माफ़ कर दे। इस रमज़ान के महीने की बरकत से माफ़ कर दे या अल्लाह। जुमातुल विदा की बरकत से माफ़ कर दे या अल्लाह। 27वीं शब की बरकत से माफ़ कर दे या अल्लाह। तू माफ़ कर दे या अल्लाह। या अल्लाह तू कहता है मुझसे माफ़ी मांगो मैं माफ़ करूँगा या अल्लाह। हम मांग रहे हैं माफ़ी या अल्लाह। तेरे सिवा कौन गुनाह माफ़ करता है या अल्लाह। या अल्लाह इस कुरान को हमारे दिल की बहार बना दे या अल्लाह। इस कुरान को हमारे दिल का नूर बना दे या अल्लाह। या अल्लाह इसे हमारे गुनाहों का मदावा बना दे या अल्लाह। हमारे गमों का मदावा बना दे या अल्लाह। हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत का ज़रिया बना दे या अल्लाह। ये कुरान ही हमारी एंटरटेनमेंट बना दे या अल्लाह। हमें इसी में मज़ा आए, हम इसी को डिस्कस करें, हम इसी को पढ़ते पढ़ाते रहें या अल्लाह। हमारे घरों में कुरान ऐसे हो या अल्लाह जैसे हमारे हाथों में सेल फोन होते हैं या अल्लाह। उस तरह हम कुरान पे डिस्कशन करें या अल्लाह। जैसे हम ड्रामों पे डिस्कशन करते हैं या अल्लाह वैसे हम कुरान पे डिस्कशन करें या अल्लाह। या अल्लाह हमारी औलाद को भी कुरान सिखा दे या अल्लाह। हमें कुरान की मोहब्बत दे दे या अल्लाह। हम कुरान से बहुत दूर है, हमें कुरान से जोड़ दे या अल्लाह। हमें कुरान का गुलाम बना दे, हमें कुरान का खादिम बना दे, हमें कुरान का सर्विस करने वाला बना दे या अल्लाह। हमारी ज़िंदगी कुरान के लिए ही बसर हो या अल्लाह। या अल्लाह माफ़ कर दे या अल्लाह। माफ़ कर दे या अल्लाह। या अल्लाह
یا اللہ جہنم کی آگ سے بچانا، یا اللہ جہنم کی آگ سے بچانا، تیری جہنم کی آگ بڑی سخت جلانے والی ہے یا اللہ، ہمیں تو دنیا کی آگ سے ڈر لگتا ہے یا اللہ، ہمیں تو دنیا کی آگ سے اتنا ڈر لگتا ہے یا اللہ، ہم کیسے جہنم کی آگ میں جلیں گے مالک، یا اللہ تو بچا لینا، یا اللہ تو بچا لینا، یا اللہ ہمیں جنت الفردوس الاعلیٰ میں جگہ دینا یا اللہ، ہم اس قابل نہیں ہیں لیکن تیرے نبی نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے نبی نے کہا تھا کہ جب بھی مانگو اللہ سے تو جنت الفردوس مانگو یا اللہ، ہم تجھ سے جنت الفردوس مانگتے ہیں یا اللہ، ہمیں جنت دے دے یا اللہ، یا اللہ وہ جنت کا گھر جو تو نے ہمارے لیے بنایا جس میں ہمارا نام لکھا ہوا یا اللہ، تو ضرور ہمیں دے دینا یا اللہ، ہم اس کا سوال کرتے ہیں تجھ سے۔ تیرے نبی نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب کوئی جنت مانگے 3 دفعہ تو جنت اس پہ واجب ہو جاتی ہے یا اللہ، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس الاعلیٰ، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس الاعلیٰ، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس الاعلیٰ، یا اللہ یوم حشر کی بے عزتی سے بچانا یا اللہ، اس دن بڑی بے عزتی ہوگی یا اللہ، اس دن بڑا کرب ہوگا یا اللہ، اس دن بڑا انتظار ہوگا جب سب لوگ برہنہ ہو کے یا اللہ ننگے پاؤں ننگے سر بھاگیں گے حشر کے میدان کی طرف یا اللہ، اس دن کی رسوائیوں سے بچا لے یا اللہ، ہمیں دنیا میں بڑی عزت کا شوق ہے یا اللہ، اس دن بھی عزت دینا مالک، اس دن بھی جیسے تو نے ہمارے ہاتھ چھپائے یا اللہ، اس دن بھی چھپا کے رکھنا مالک، کسی کے سامنے نہ کھولنا مالک، کسی کو پتہ نہ چلے ہم کیا کرتے رہے، کسی کو نہ بتانا مالک، تو معاف کر دینا یا اللہ، اس دن حشر کے میدان میں عزت سے رکھنا، اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دینا مالک، یا ربی کوئی تو ہوں گے نا، کوئی تو ہوں گے نا، مسیساگا سے بھی کوئی ہوں گے ربی، 2019 سے کوئی تو ہوں گے، وہ ہمیں ہی کر دے یا اللہ، ہمیں کر دے یا اللہ، ہمیں کر دے مالک، یا اللہ پل صراط کی ہولناکیوں سے بچا یا اللہ، اس دن ہمیں نور ہمارا عطا کرنا مالک، منافقوں میں شامل نہ کرنا ربی، یا اللہ مرسلات سے بچانا مالک، یا اللہ، یا اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے مالک، قبر کے عذاب سے بچا لے مولا، یا اللہ وہ قبر جو کیڑوں کا گھر، وہ اندھیرے کا گھر، تنہائی کا گھر ہے یا ربی، ہماری قبریں اوف اللہ، اوف اللہ، اکیلے میں کیا کریں گے ربی، ہمیں تو اکیلے ہونے سے ڈر لگتا ہے یا اللہ، منکر نکیر کے سوالوں کے جواب آسان کرنا مالک، یا اللہ تجھے قسم ہے تیری عزت کی، ہم نے جو قرآن پڑھا ہے اسے ہمارے ساتھ قبر میں اتارنا مالک، ہم نے صرف تیرے لیے پڑھا تھا مالک، صرف تیرے لیے روز عہد کرتے تھے، صرف تیری خاطر مالک، صرف تیری خاطر، یا اللہ قبول کر لے مالک، یا اللہ سکرات الموت میں ہماری حفاظت کرنا یا اللہ، موت کی سختیاں یا اللہ، موت کی سختیاں یا اللہ، یا اللہ آسانی کرنا مالک، یا اللہ لوگوں میں عزت رکھنا، بے عزتی کی موت نہ دینا یا اللہ، لوگ کہیں دیکھا کیسے مر گئی یا اللہ، رحم کرنا یا اللہ، رحم کرنا یا اللہ، عزت کی موت دینا، شہادت کی موت دینا، کلمے پہ موت دینا، سجدے میں موت دینا یا اللہ، نماز کے وقت موت دینا یا اللہ، یا اللہ بے عزت نہ کرنا، لمبی عمر نہ دینا، ایسی کہ لوگ ترس کھانے لگے، لوگ صحت کی بجائے آسانی کی دعا کرنے لگے یا اللہ، کسی کا محتاج نہ کرنا ربی، ایسی نکمی عمر نہ دینا یا اللہ، چلنا پھرنا مشکل ہو جائے یا اللہ، یا اللہ کوئی ہمیں واش روم لے کے جائے، کوئی ہمارے ڈائپر چینج کرے یا اللہ، ایسا محتاج نہ کرنا ربی، یا اللہ تجھ سے مانگتے ہیں، اور کس سے مانگے، تجھ سے مانگتے ہیں یا اللہ، جیسی عزت سے رکھا ہے ویسی عزت سے لے جانا ربی، عزت سے لے جانا ربی، ذلیل نہ کرنا مولا، ذلیل نہ کرنا مالک، یا اللہ عزت سے رکھنا یا اللہ، جب موت کا وقت آئے، جب موت کا فرشتہ آئے تو یا اللہ وہی آواز جو تیرے نیک بندے سنتے ہیں، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یا اللہ ضرور سنے ہم مالک، ترس گئے ہمارے کان ربی، ترس گئے یا رب، یا اللہ نفس مطمئنہ دے دے یا اللہ، یا اللہ اپنا بنا کے اٹھانا یا اللہ، اپنا بنا کے اٹھانا میرے مالک، اپنا بنا کے اٹھانا یا اللہ، یا اللہ کسی اور کے حوالے نہ کرنا یا اللہ، ہمیں پناہ دے دے عاجزی سے، سستی سے، بزدلی سے، بخل سے،
سخت دلی سے یا اللہ، غفلت سے، تنگ دستی سے، ذلت سے، ناداری سے یا اللہ، محتاجی سے، کفر سے، نافرمانی سے یا اللہ، منافقت سے، بری شہرت سے، ریاکاری سے، ہر چیز سے پناہ دینا یا اللہ، گونگے پن سے، پاگل پن سے، کوڑ سے، برس سے، ہر قسم کی بوزی بیماری سے نجات دے یا اللہ، جو بیمار ہے انہیں شفا دے یا اللہ، ساری کل شفا تیرے ہاتھ میں ربی، یہ دنیا کے ڈاکٹر، یہ دنیا کے حکیم یا اللہ صرف تیرا ٹول ہے یا اللہ، شفا کل تیرے ہاتھ میں ہے ربی، جس کو جو بیماری ہے اسے شفا دے دے میرے مولا یا اللہ، جن کو مائگرین کی تکلیف ہے ان کے سر میں آرام دے دے یا اللہ، جن کے کمر میں درد رہتی ہے ان کو کمر میں آرام دے دے یا اللہ، جن کے گھٹنے کام نہیں کرتے ربی یا اللہ، سجدے کا دل چاہتا ہے زمین پہ کرنے کو، انہیں ہمت دے یا اللہ، تو معجزے کر دیتا ہے ربی، تو معجزے کر دیتا ہے، گھٹنے ٹھیک کر دے سب کے یا اللہ، جن کو کوئی اور موذی مرض ہے یا اللہ، جن کو کینسر ہے یا اللہ، جن کو کوئی بھی تکلیف ہے یا اللہ، سب کو صحت دے، کل شفا تیرے ہاتھ میں یا اللہ، ذب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفا الا شفاؤک شفا لا یغادر سقما، سب کو صحت دے دے میرے مولا، جن کے بچے بیمار ہیں ان کو صحت دے دے یا اللہ، جن کو ذہنی بیماریاں ان کو صحیح کر دے، جن کو جسمانی بیماریاں ان کو صحیح کر دے یا اللہ، سب کو ڈپریشن سے، انگزائٹی سے، پینک اٹیک سے یا اللہ، ہر چیز سے پاک کر دے یا اللہ، صحت بھیج دے مسلمانوں کو، کل مسلم مومن مسلمانوں کو یا اللہ صحت دے دے، انہیں طاقت دے، انہیں ہمت دے کہ تیرے رستے پہ چل سکیں یا اللہ، اپنی محبت دے دے میرے مالک، اپنی محبت دے دے یا اللہ، اپنی محبت اس دنیا کی ہر چیز سے زیادہ کر دے، اپنا خوف اس دنیا کے ہر خوف سے زیادہ کر دے یا اللہ، اپنی محبت دے دے ٹھنڈے پانی کی محبت سے زیادہ یا اللہ، اپنی محبت دے دے اپنی اولاد سے زیادہ یا اللہ، اپنی محبت دے دے اس پوری دنیا سے زیادہ، اپنی محبت دے دے یا اللہ، تیری محبت میں جئیں اور تیری ملاقات میں جئیں، شوق میں جیتے رہیں یا اللہ، کب تجھ سے ملیں گے اپنا دیدار ضرور کرانا میرے مالک، اس سے محروم نہ رکھنا یا اللہ، بہت ہی محروم رہ گئے ہم اگر تجھے نہ دیکھ سکے یا ربی، تجھے اگر نہ دیکھ سکے، تو نے ہمیں بنایا اور ہم تجھے نہ دیکھ سکے یا اللہ، بڑے ہی بد نصیب ہو کے اپنا دیدار ضرور کرا یا اللہ، ہمارے گھروں میں سکون دے دے یا اللہ، ہمارے گھروں میں سکون دے دے یا اللہ، شوہر اور بیوی کے درمیان محبت ڈال دے یا اللہ، گھر ٹوٹے ہوئے ہیں ربی، دل ٹوٹے ہوئے ہیں ربی یا اللہ، سب ایک دوسرے کے دشمن ہیں یا اللہ، محبتیں بھیج دے، محبتیں بھیج دے یا ربی، اولادوں کے دلوں میں محبت، ماں باپ کے دلوں میں محبت، سسرال کے دل میں محبت، میکے کے دل میں محبت یا اللہ، محبتیں بھیج دے، ہمیں معاف کرنے والا بنا دے، ہمارے دلوں کو بڑا کر دے ربی، ہمیں اچھی بیویاں بنا دے یا اللہ، ہمیں خدمت گزار بیویاں بنا دے یا اللہ، ہمیں سکون دینے والی بیویاں بنا دے یا اللہ، ہمیں اچھی مائیں بنا دے، ہمیں اچھی بہنیں بنا دے، ہمیں اچھی بیٹیاں بنا دے یا اللہ، ہمیں جتنے ہمارے رشتے ہمیں اس میں کامیاب کر دے یا اللہ، جتنے بوڑھے ہیں ان پہ رحم کر دے یا اللہ، ان پہ رحم کر دے، انہیں اپنی جناب سے انہیں صحت عطا کر دے یا اللہ، یا ان کے لیے آسانی کر دے یا اللہ، جو بیمار ہے، جو ان کے تیماردار ہیں یا اللہ، انہیں ہمت دے میرے مالک، انہیں ہمت دے کہ وہ ہمت سے یہ کام کرتے رہیں یا اللہ، اور کوئی شکوہ نہ کریں یا اللہ، اور آخرت میں اس کا صلہ تیرے سے پائیں یا اللہ، اس کے بدلے انہیں جنتیں دے بڑی بڑی یا اللہ، دکھوں سے نجات دے دے یا اللہ، لوگ بڑے دکھی ہیں مالک، لوگ بڑے دکھی ہیں ربی، تو بڑے دکھی ہے یہاں بھی، پاکستان میں بھی اور پوری دنیا میں ربی، بہت دکھی ہیں لوگ یا اللہ، دکھوں سے نجات دے، چھوٹی سی زندگی دکھوں سے بھری ہے یا ربی، کسی کو اولاد کا دکھ ہے، کسی کو شوہر کا دکھ ہے، کسی کو ماں باپ کا دکھ ہے، کسی کو سسرال کا دکھ ہے، کسی کو رزق کا دکھ ہے، کسی کو کسی چیز کا دکھ ہے یا اللہ، تو سب دکھوں کا مداوا ہے ربی، تجھ سے مانگ، دکھوں کو دور کر دے یا اللہ، دکھوں سے نجات دے یا اللہ، عزت کی زندگی دے یا اللہ، کھلا رزق دے مالک، جن کے پاس جاب نہیں ہے انہیں جاب دے دے یا اللہ، حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ، سب کو کھلا رزق دے مالک، بہت نہیں مانگتے تجھ سے کہ بہت دے دے، چپڑ پھاڑ کے دے دے، نہیں مانگتے، بس کھلا ہو ربی، تیرے راستے میں خرچ کر سکیں اور عزت سے جی سکیں یا اللہ، سب کو عطا کر، تو دینے والا ہے، تو رازق ہے، تو رزاق ہے مالک، تو سب کو دے دے، تو کسی کو کمی نہ کر یا اللہ، تو سب کو دے دے، تو سب کو دے دے مالک، تو سب کو دے دے یا اللہ، ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے یا اللہ، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے یا اللہ، انہیں دنیا میں بھی آگے بڑھا دے، انہیں دین میں بھی آگے بڑھا دے
یا اللہ انہیں کامیاب انسان بنا دے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یا اللہ ان کی ساری مشکلیں دور کر دے، یا اللہ یہاں وہ بڑی تکلیف میں بھی ہیں، یا اللہ انہیں کوئی سمجھتا نہیں ہے، یا اللہ ہم بھی انہیں نہیں سمجھتے، یہ معاشرہ بھی انہیں نہیں سمجھتا، یا اللہ تو انہیں سمجھتا ہے، تو ان کے لیے آسانی کر دے، تو ان کے دل میں سکون اتار دے، یا اللہ ہماری اولادیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے دل کا سکون بنا دے، یا اللہ انہیں جو تکلیفیں جو پریشانیاں دور کر دے مالک، یا اللہ ہماری اولاد کو جو پریشانیاں دور کر دے، انہیں خوشیاں دے مالک، انہیں خوشیاں دے، ہماری اولاد کو خوشیاں دے ربی، ان کو گھر میں سکون دے، یا اللہ انہیں گھر میں سکون دے، ان کو اپنے قرآن سے جوڑ لے، ان کو اپنے دین سے جوڑ لے، وہ اسی میں آگے بڑھتے چلے جائیں، آمین۔ یا اللہ جن کے بچوں کے رشتوں کے مسئلے ہیں ان کو جوڑے عطا کر، یا اللہ نیک اور صالح جوڑے عطا کر اور جلدی دے دے ربی، مائیں بڑی پریشان ہے ربی، مائیں بڑی دکھی ہے، یا اللہ کوئی بیٹے کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی ہے، کوئی بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی ہے، اللہ تو سب کے جوڑے دے دے، یا اللہ جلدی دے دے مالک، تو سب کے جوڑے نیک اور صالح دے دے، یا اللہ ہر مشکل کو آسان کر دے، یا اللہ ہر غم سے نجات دے دے، یا اللہ جہاں جہاں مسلمان دنیا میں تکلیف میں ہیں، یا اللہ ان کی تکلیفیں دور کر دے مالک، یا اللہ پوری دنیا میں مسلمان بڑی تکلیف میں ہیں، یا اللہ ہر روز کہیں سے خبر آتی ہے کہیں پہ مسلمان لٹ گئے مر گئے ربی تو سب پہ اپنا رحم کر دے مالک، یا اللہ تو سب پہ پوری دنیا میں مسلمانوں پہ رحم کر دے، یا اللہ جو جہاں جہاں بھی تکلیف میں ہے، یا اللہ جن جن پہ ظلم ہو رہا ہے تو ان کے ظلم سے انہیں نجات دے دے میرے پاس، یا اللہ جہاں جہاں کہیں مسلمانوں کے اوپر تشدد ہے، جہاں کہیں ان کو محصور کر دیا گیا ہے، جہاں کہیں انہیں باندھ دیا گیا ہے، جہاں ان کا جینوسائیڈ ہو رہا ہے، یا اللہ سب جگہ پہ رحم بھیج دے، تیرا ہی کرنا ہے، یا اللہ تو ہی بچا سکتا ہے مالک، تو بچا لے مولا، تو بچا لے مالک، یا اللہ ہمیں آزمائش میں نہ ڈال، یا اللہ دنیا کی آزمائشوں میں ہم پورا نہیں اتر سکتے، یا اللہ ہم بار بار فیل ہوتے ہیں، یا اللہ تو ہمیں معاف کر، یا اللہ ہم میں سے جن جن کے اوپر قرضے ہیں وہ قرض اتار دے، یا اللہ قرضوں سے نجات دے دے، یا اللہ سب کے قرضے اتار دے، یا اللہ سب کو کھلا حلال رزق دے، یا اللہ نعمتیں دے کے واپس نہ لینا، یا اللہ جتنی نعمتیں دی ہیں یا اللہ کوئی کسی کو دے کر واپس نہیں لیتا، تو بھی نہ لینا، یا اللہ کوئی نعمت واپس نہ لینا، یا اللہ کوئی نعمت واپس نہ لینا مالک، یا اللہ رحم کر دے، اپنا رحم برسا دے میرے مالک، سب آنے والوں کو قبول کر لے، سب سننے والوں کو قبول کر لے، یا اللہ سب آرگنائزرز کو جس نے جتنی محنت کی اس دورہ قرآن میں سب کو قبول کر لے، یا اللہ ہمارے استاد جن سے ہم نے سیکھا، یا اللہ ان کے لیے ہمیں صدقہ جاریہ بنا دے، یا اللہ انہیں اونچے درجے دے، یا اللہ ان کے علم میں اضافہ کر، جن سے ہم نے سیکھا، یا اللہ ہمارے استادوں کو کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچے، ان کے پاؤں میں کبھی کانٹا تک نہ چبھے جنہوں نے ہمیں علم دیا، یا اللہ ان کے درجے بلند کر، یا اللہ ہمارے روزے قبول کر لے، یا اللہ ہمارے روزے قبول کر لے، یا اللہ تجھے ہی پتہ ہے کیسے کٹے پٹے روزے تھے، یا اللہ کتنی غیبتیں کی، کتنا جھوٹ بولے، یا اللہ قبول کر لے، پھر بھی یا اللہ قبول کر لے، ہم تو محتاج ہیں، یا اللہ ہم کمزور ہیں، تو قبول کر لے، تو بڑا ہے نا، تو بڑا ہے، تجھے پرفیکٹ چیز تو نہیں چاہیے نا، ہم تو ہیں ہی پرفیکٹ تو ہے، یا اللہ ہماری نمازیں قبول کر لے، ہماری تراویحیں قبول کر لے، یا اللہ ہماری تراویحیں، یا اللہ ہمارے قیام کو قبول کر لے رب، یا اللہ ہمارے اعتکاف کو قبول کر لے، یا اللہ لیلۃ القدر کی رات دے دے مالک، یا اللہ لیلۃ القدر دے دے، یا اللہ لیلۃ القدر دے دے، یا اللہ یہ رمضان آیا بھی اور چلا بھی گیا مالک، پتہ بھی نہیں چلا مولا، نہ کچھ کما سکے نہ کٹ سکے، اپنے گناہ بھی نہ بخشوا سکے، یا اللہ اگلا رمضان خیریت سے عطا کرنا ربی، اگلا رمضان خیریت سے عطا کرنا مالک، آج سے ہی ہم رستہ دیکھیں گے، ہم دن گنیں گے تیرے اگلے رمضان کے لیے ربی، ہمیں رمضان سے بہت محبت ہے، ہمیں رمضان سے بہت محبت ہے، یا اللہ معاف کر دے جو بھی غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں اس پورے مہینے میں، اس دورہ قرآن میں، ہماری نمازوں میں، ہمارے روزوں میں، تو معاف کر دے یا اللہ، عمل کی توفیق دے یا اللہ، آج سے ہم ایک نئی زندگی شروع کرنے کی توفیق دے یا اللہ، ہم سمجھ لینا کہ آج تو نے اس وقت اس لمحے کی برکت سے ہمارے سارے گناہ معاف کر دیے، ہمارا کھاتا بند ہو گیا نا یا اللہ، ہم سمجھ لینا کہ ہمارا سارا پچھلا مٹ گیا نا یا اللہ، ہمیں اگلا کھاتا کھولنے کی توفیق دے یا اللہ، آج سے ہم نئی زندگی شروع کرتے ہیں، ہم تیرے بن کے رہیں گے یا اللہ، پوری کوشش کریں گے یا اللہ، جو مانگا ہے عطا کر دے یا اللہ، جو رہ گیا ہے اور بہت کچھ رہ گیا ہے یا اللہ وہ سب عطا کر دے یا اللہ، ہم ہر وہ خیر تجھ سے مانگتے ہیں جو تیرے نبی نے مانگی، اور ہر اس شر سے پناہ مانگتے ہیں جس شر سے تیرے نبی نے پناہ مانگی یا اللہ، جو سامنے حاضرین بیٹھے ہیں ان سب کے دلوں میں جو دعائیں ہیں وہ قبول کر لے مالک، کچھ بہنیں تو اپنی دعائیں بتاتی ہیں آ کے، میرے لیے بہن یہ دعا کر دے، میرے لیے دعا کر دے، کچھ بتا بھی نہیں سکتی مالک، ان کی دعائیں بھی قبول کر لے، وہ کسی کو نہیں بتا سکتی ان کے دلوں میں کیا ہے یا اللہ، وہ
بھی قبول کر لے والدے کو بھی قبول کر. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.